سماجی کاری 97۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کے رشتے وقت کے ساتھ ٹوٹنے اور ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ جہالت ہے۔ جب کسی کو ان حقوق کا علم نہیں ہوتا جو اس پر دوسروں کے واجب ہوتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں، تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگ ان چیزوں کی توقع اور مطالبہ کرنے لگتے ہیں جن کے وہ حقدار نہیں ہیں، اور وہ ان حقوق کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو دوسروں پر واجب ہیں۔ مثال کے طور پر، والدین اکثر یہ مانتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی مکمل فرمانبرداری اور تابعداری کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کے بچے کو ان کے والدین کے مشورے سے اتفاق کرنا چاہیے اور اسے کرنا چاہیے، لیکن اسلام میں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک بچے کو زندگی میں اپنا قانونی انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ ان کے والدین کی رائے سے متصادم کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کو برقرار رکھے۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کے شریک حیات کو واجب نہیں ہوتے ہیں۔ بہن بھائی اکثر اجنبی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے بہن بھائیوں کو بھی بغیر کسی استثناء کے اور ان کو خوش کرنے کے طریقوں سے ہر حال میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مثالیں عملی طور پر لامتناہی ہیں۔ حقوق سے ناواقفیت اور دوسروں پر واجب الادا حقوق انسان کو ان معیارات کو اپنی خواہشات، ثقافت اور فیشن کے مطابق بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ چونکہ لوگوں کی خواہشات میں کافی فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ من گھڑت معیارات لوگ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اس سے لوگوں کے درمیان تلخی پیدا ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس نتیجہ سے بچنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے حقوق کو جان سکیں اور ان کو ادا کریں اور جانیں کہ لوگ ان پر کیا واجب الادا ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسلامی علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ اسے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی سے کام لے گا۔ یہ نرمی کسی کو دوسروں سے اپنے مکمل حقوق مانگنے سے روکے گی، جس سے دوسروں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور دلائل کے خطرات کم ہوں گے۔ یہ نرمی کسی کی حوصلہ افزائی بھی کرے گی کہ جب بھی دوسروں کی طرف سے ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو جانے دیتا ہے تاکہ وہ چھوٹے پن سے بچیں۔ یہ مثبت اور ذہنی سکون کی طرف جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو روکتا ہے۔ دوسری طرف اپنے معیار کے مطابق زندگی گزارنا اس کے برعکس ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسانی سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ تلخ ہو جاتا ہے اور دہائیوں تک رنجشوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اس سے دشمنی، منفی اور دوسروں کے بارے میں مایوسی کا رویہ جنم لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ذہنی سکون کو روکتی ہیں اور رشتوں کو ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اسلامی علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ صحت مند تعلقات قائم کریں تاکہ وہ لوگوں کے حقوق کو جان سکیں اور ان کی تکمیل کریں اور ان حقوق کو جان سکیں جو لوگ ان پر واجب الادا ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔